السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب شہادت امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یقیناً معصومین کی تعلیم بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب کے ہمراہ، جو کہ وکیل ہیں آیت اللہ سستانی دامہ ظلہ الوارف کے۔ تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن آج شب شہادت ہے، امیر کائنات کی شب شہادت ہے۔ اس حوالے سے کیا پیغام ہے، کیا وصیتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں معصومین کی، ہم جانیں گے مولانا پیام حیدر رضوی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عزیزوں، آج کی جو شب ہے بہت ہی قیامت کی شب ہے، کیونکہ مولا کائنات امیر مومنان ہمارا حقیقی وارث اس دنیا سے گیا ہے، اور کس ظلم اور کس ظلم کے ساتھ اور کس شدت کے ساتھ آپ کو قتل کیا ہے۔ مولا کائنات کی ذات جو ہے، کیونکہ آپ جیسا کہ ماہ رمضان میں اپنے بچوں کے یہاں افطار پہ جاتے تھے، اور آخری شب میں جناب ام کلثوم کے یہاں تھے، اور جب افطار کا پیش کیا آپ نے، آپ کے سامنے دودھ رکھا اور نمک رکھا، تو کہا بیٹی کب تم نے اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ وہ 2 طرح کے سالن کا انتخاب کریں۔ ان حالات میں بھی ایک میسیج دیا جا رہا ہے، ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ زہد یا واقعہ بیت مولا علی کا زہد ہم کہاں عزیزوں کہاں اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے درس دیا ہے کہ 2 چیزیں آپ نہیں کھا رہے آخری وقت میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک اٹھا لو۔ آپ نے نمک اٹھانا چاہا تو کہا نہیں، دودھ کو اٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مولا کائنات جو کہ اللہ کی بندگی میں پوری عمر صرف کر دی، لیکن جب شب ضربت تھی آپ کی تو الگ کیفیت تھی، اور ضربت لگنے کے بعد جیسا کہ آج 21 کی شب ہے، ضربت لگی ہے اور آپ کو اپنے بیت الشرف میں لے گیا ہے، 2 دن آپ صرف زندہ رہیں، لیکن ان 2 دن میں جب آپ کے قاتل کو پکڑا گیا تو آپ نے کہا کہ بس اگر اسے سزا بھی دینا تو، کیونکہ اس نے ایک ضرب لگائی، اس لیے ایک ہی ضرب لگانا۔ خوب یقیناً مولا کائنات سے محبت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ جب طبیب نے یہ کہا کہ آپ کے زخم کے لیے دودھ بہتر ہے، تو کوفے میں جو یتیم بچے تھے اور بچے تھے، وہ اپنے اپنے کوزوں میں لے کر دودھ لے کر آ گئے کہ میرا مولا زخمی ہے اور میرا مولا اس سے صحیح ہو جائے گا۔ دودھ لے کے آئے، دودھ پیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ زخم ایسا تھا، زخم ایسا کاری تھا اور ضربت اتنی ایسی تھی کہ آپ کا بچنا ناممکن تھا۔ آخری لمحات آئے، آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور وصیت کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن کو وصیت کیا، پھر امام حسین کو وصیت کیا، پھر جناب عباس ایک گوشے میں تھے، ان کو بلایا، وصیت کیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، آپ دیکھیں کہ مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن جانے کے بعد کربلا کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون علی جو پوری عمر عدالت کے پیشوا رہے، عدالت کے امام رہے، حق پرستی کے امام رہے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اس علی کو قتل کیا جا رہا ہے، ضربت لگائی جا رہی ہے اور اس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی مولا کائنات آخری وقت میں کربلا کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، جناب زینب سے وصیت کر رہے ہیں، امام حسن امام حسین سے وصیت کر رہے ہیں، پھر جناب عباس سے وصیت کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی جو شہادت کی شب ہے، کوفے کا ایک خاص منظر تھا، ایک عجیب قیامت کا منظر تھا۔ سارے کوفے والے مولا کے گھر پہ باہر کھڑے ہوئے تھے، ضربت لگنے کے بعد بھی، اور شہادت کے شب میں بھی آپ کے چاہنے والے کہ ہمارے آقا کو ضربت لگی۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ مولا آپ کو ضربت لگی، بیٹے امام حسن امام حسین آپ کی خدمت میں پہنچے، آپ کو بیت الشرف لے آئے۔ وہ واقعہ بھی نظروں کے سامنے ہے کہ جب چاہنے والے آپ کے گھر کے قریب آئے تو کہا کہ اصحاب کو واپس بھیج دو، میں نہیں چاہتا کہ میری زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا آقا آپ اتنا برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ جناب زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے، تو کربلا میں آپ نے کیسے اس منظر کو، آپ کربلا کے منظر کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ جب کربلا میں زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، تازیانے لگائے جا رہے تھے، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے تھے، اور ننگے سر در در پھرایا جا رہا تھا، منادی آواز دے رہا تھا یہ نوے-زادیاں ہیں تماشائیوں آؤ دیکھو، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔